فرماتی ہیں قلت میں نے عرض کی یا رسول اللہ افدنا فی بیت المقدس ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، کچھ بتائیں بیت المقدس کے بارے میں۔ قال ارض المحشر والمنشر فرمایا یہ حشر کی جگہ ہے، نامہ عمل کھلنے کی جگہ ہے۔ ایتو فصلوا فیہ فإن صلاة فیہ کالف سنة فی غیری فرمایا ممکن ہو تو بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھو، جس کے لیے ممکن ہے جاؤ بیت المقدس میں جاؤ اور وہاں جا کے نماز ادا کرو۔ ایک مولانا نے بڑی پیاری بات کہی، بیت المقدس پر بڑا عرصہ عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ ایک مستری یہ جو ترکھان ہوتے ہیں لکڑی کا کام کرتے ہیں اور لکڑی کی چیزیں بنتی ہیں، یہ ریل بنی ہوئی ہے، یہ ممبر بنا ہوا ہے، اس نے ایک خوبصورت ممبر بنانا شروع کیا۔ کسی نے کہا کس کے لیے ممبر بنا رہے ہو؟ کہا مسجد اقصی کے لیے بنا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا حیرت کی بات ہے، وہاں پر تو عیسائیوں کا قبضہ ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے بھی پتہ ہے قبضہ ہے، وہاں قبضہ تو نہیں چھڑا سکتا، ممبر تو بنا سکتا ہوں نا، میں ممبر تو بنا سکتا ہوں، پہنچانے والا بھی رب بھیج دے گا۔ وہ اپنے شوق سے بنا رہا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ لکڑی خرید کے تراش کے اور تختیاں جوڑ کے بڑا اس نے روح کے ساتھ دل کے ساتھ ممبر بنایا۔ اللہ رب العزت نے حالات ایسے بنائے، صلاح الدین ایوبی آ گیا، آندھی اور طوفان کی طرح آیا صلاح الدین ایوبی، بیت المقدس فتح ہوا۔ کسی نے کہا کہ اس مسجد کے لائق ممبر تو فلاں شہر میں پڑا ہوا ہے، فرمایا لے کے آؤ۔ اب کس کو پتا تھا کہ حالات کیا سے کیا ہوں گے؟ ذوق یہ کہتا ہے وہ بنانے والا بھی کوئی اللہ کا ولی ہوگا، جس نے بنایا اور جس کو یقین تھا کہ میرا ممبر بیت المقدس میں پہنچے، اور اللہ نے پہنچا دیا۔ یار ہماری نظر میں تو داتا صاحب کی مسجد کی بڑی قدر ہے، ہماری نظر میں تو غوث اعظم کی مسجد کا بڑا احترام ہے، تو پھر اس مسجد کا احترام کتنا زیادہ ہوگا جس کے آس پاس ولی نہیں اللہ کے نبی آرام فرما۔ کتابوں میں آتا ہے، یہ جو قرآن پاک میں آیا نا، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی، اس برکت سے مراد یہ ہے وہاں کئی ہزار انبیاء آرام فرما، کئی ہزار انبیاء آرام کر رہے ہیں۔ اللہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں حضور بیت المقدس کے بارے میں فرمایا ایتوہ وہاں جاؤ فصلوا فیہ اس میں نماز ادا کرو، ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر۔ یا رسول اللہ سبحان اللہ، ساری امت کی اماں جان حضرت میمونہ نے بڑا پیارا سوال کیا، حضور ہر کسی کے لیے تو وہاں جانا ممکن ہی نہیں، تو پھر وہاں حاضری کیسے ہو؟ عرض کیا رأیت ان لم استطیع ان اصلی فیہ، اگر آپ کرم نوازی فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ کوئی وہاں نہ جا سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فتہدی الیہ زیدا لیسرج فیہ فمن فعل ذلک کمن اتا، فرمایا جو بیت المقدس میں جا نہ سکے وہ وہاں کے چراغوں کے لیے تیل بھیج دے کہ چراغ جلیں گے، مسجد اقصی میں روشنی ہوگی، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں جا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں چراغ ہی جلتے تھے، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہاں کے چراغوں کے لیے تیل بھیج دو، چراغ جلیں گے، روشنی ہوگی، تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے وہاں جا کے نماز پڑھی۔ مسجد اقصی کا ذکر، جہاں جہاں مسجدیں ہیں پوری دنیا اسلام میں انشاءاللہ مسجد حرام کا ذکر بھی رہے گا، مسجد
نبوی کا ذکر بھی رہے گا، مسجد اقصی کا ذکر بھی رہے گا، مسجد اقصی کا ذکر بھی رہے گا۔ سبحان اللہ، بڑے لطف کی بات سامنے آئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں انبیاء جائیں گے، سب سے پہلے انبیاء جائیں گے۔ اور پھر فرمایا مسجد حرام کے مؤذن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں عقیدہ صحیح ہونا شرط ہے، عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے، ورنہ کعبے میں جاتے بھی دھان پڑے۔ عقیدہ ٹھیک ہونا، عقیدہ بلالی ہو، اذان بھی بلالی ہو تو عقیدہ بھی بلالی ہونا چاہیے۔ فرمایا انبیاء داخل ہوں گے، پھر مسجد حرام کے مؤذن داخل ہوں گے، پھر مسجد اقصی کے مؤذن داخل ہوں گے، اور پھر میری مسجد کے مؤذن داخل۔ حدیث سنو مزہ۔ فرمایا اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا الانبیاء، انبیاء داخل ہوں گے۔ ثم مؤذن البیت، مؤذن البیت، مسجد حرام، مسجد حرام کعبہ کے مؤذن جائیں گے۔ ثم مؤذن بیت المقدس، بیت المقدس کے مؤذن جائیں گے۔ ثم مؤذن مسجدی، پھر میری مسجد کے مؤذن جائیں گے۔ اور پھر جو باقی دنیا میں مؤذن اذانیں پڑھ رہے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے وہ بھی پیچھے نہیں۔ فرمایا ثم سائر المؤذنین، پھر سارے مؤذن۔ یہاں ایک اور لطف کی بات مجھے یاد آ گئی، یہاں ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان تو کوئی ایک ہی پڑھے گا نا، باقی سارے تو پھر بظاہر معلوم ہی ہو گئے۔ نا معلوم نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مؤذن اذان پڑھے، تم اذان کا جواب دیتے رہو، جتنا اجر اس کو ملے گا تمہیں بھی مل جائے گا۔ میں تو کبھی کبھی عرض کرتا ہوں جس آدمی کو نماز کی عادت کوئی نہیں، پکا نمازی نہیں، بس کبھی پڑھ لی اور کئی ہفتے پڑھی کوئی نہیں، وہ ایک وظیفہ شروع کر دے، جب اذان ہو تو اذان کا جواب دینا شروع کر، انشاءاللہ نماز کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی، انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ بیت المقدس کی باتیں ظاہر بات ہے جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے، رب کریم نے اس جگہ کو پھر مقام تو دیا ہے نا۔ لطف کی بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ فرمایا ان کو نقصان دینے والے کبھی ان کو دبا نہیں سکیں گے، قتل ہو جانا اور بات ہے، کٹ جانا اور بات ہے، لیکن اپنے مشن سے ہٹ جانا یہ سب سے بڑی کہہ لیں شکست ہے۔ حضور نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، مخالفوں کو جھکا نہیں سکیں گے، جھکا نہیں سکیں گے۔ قیلا فأینہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ حق پر قائم رہنے والے لوگ کہاں ہیں، حق پر قائم رہنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اگر اس سے پہلے نہیں نا کسی کو سمجھ آئی تو آج سمجھ ضرور آ جائے گی۔ آج کا وقت بتائے گا کہ وہ سب سے زیادہ عظمت والے لوگ کون ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی گئی حضور وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں؟ فرمایا بیت المقدس، سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے۔ میں کہتا ہوں بیت المقدس کے مجاہدوں ہزار سلام ہو آپ کی عظمت کو، ہزار سلام عقیدت ہو۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمایا تم نے سچ کر دکھایا۔ ہر روز مر رہے ہیں، ہر روز کوئی بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی بارود سے مر رہے ہیں، کسی کو گولیوں سے بھونا جا رہا ہے، مگر پھر بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔
اللہ اکبر. حضور کسی اور شہر کا نام بھی لے سکتے تھے مگر مدینے والا قیامت تک کے منظر کو دیکھ رہا. مصطفیٰ قیامت تک کے منظر. میں نے جب اس حدیث کو پڑھا نا یقین مانے مجھ پر وجہ طاری ہو گیا. میرا دل چاہا اگر موقع مل جائے تو بیت المقدس کے ان مجاہدوں کے قدم دھو کے ہم اپنا چہرہ دھو لیں. فرمایا بیت المقدس، فرمایا وہ حق پر قائم رہنے والے، وہ حق پر قائم رہنے والے، حق پر ٹٹ جانے والے، سودا نہ کرنے والے، سر کٹا دینے والے لوگ حضور وہ کہاں رہیں گے؟ فرمایا وہ بیت المقدس میں ہوں گے اور بیت المقدس کے آس پاس. جیسے آج غزہ میں وہ بیت المقدس کی عظمت کے لیے لڑ رہے، وہ قبلہ اول کے لیے لڑ رہے. اور جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی کہ جو مسجد اقصی ہے، جو بیت المقدس ہے، قیامت کا دن بھی اسی جگہ قائم ہوگا. جہاں آج بیت المقدس ہے قیامت کے دن بھی اسی جگہ قائم ہوگا. حضور علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی کہ کعبے کو سجایا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ فرمایا کعبے کو اتنا حسین بنایا جائے گا، اتنا سجایا جائے گا، اتنا سنبھالا جائے گا بہت زیادہ. اور پھر اس کعبے کو بیت المقدس میں لے جایا جائے گا. دونوں قبلے جمع ہوں گے، دونوں قبلے جمع ہوں گے. فرمایا کعبہ بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے میری قبر کے پاس سے گزرے گا. دیکھیے حضور کی باتیں کتنی پیار والی بات ہے، کتنی مٹھاس والی بات ہے. فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، صفت الکعبہ، کعبے کو سجایا جائے گا، کعبے کو سجایا جائے گا اور کعبہ میری قبر کے پاس سے گزرے گا، میری قبر کے پاس سے. فتقول الکعبہ، کعبہ کہے گا السلام علیک یا محمد. یا رسول اللہ سلام ہو، سلام آپ کی ذات پر. حضور فرماتے ہیں کعبہ مجھے سلام کہے گا، میں کہوں گا تجھ پر بھی سلام، تجھ پر بھی سلام. اور حضور فرماتے ہیں میں کعبے سے کہوں گا ما صنع بک امتی بعدی. اے کعبے جب میں دنیا سے چلا گیا میری امت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا معاملہ کیا؟ تجھے سجدوں سے آباد رکھا یا لاپرواہی برتی؟ فتقول یا محمد، کعبہ عرض کرے گا یا نبی اللہ من عطانی، جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھ میں آ کے نماز پڑھی، جس نے میری زیارت کی، آج ان کی شفاعت میں کروں گا. کعبہ حضور کی قبر پر عرض کر رہا ہے، قیامت کے قریب کعبہ عرض کرے گا یا نبی اللہ جس نے مجھے دیکھا اس کی شفاعت میں کروں گا، جو مجھ تک نہیں آ سکا وہ آپ کے سپرد ہے. ان کی شفاعت آپ کریں، ان کی شفاعت آپ کریں. تو وہ کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی شفاعت کعبہ بھی کرے گا اور کعبے کا کعبہ بھی کرے گا. ابھی مولانا مدینہ طیبہ کی باتیں سنا رہے تھے نا، میرے شیخ طریقت فرمانے لگے مجھے کعبہ دیکھیں تو کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا جی گناہ مٹتے ہیں. فرمانے لگے کوئی قیامت کی ضمانت؟ میں چپ کر گیا. کعبہ دیکھنے کے ساتھ قیامت کی ضمانت میں کیا کروں؟ کچھ یاد ہی نہیں تھا یا ذہن میں نہیں آیا. آپ فرمانے لگے کعبے کو دیکھو تو گناہ مٹتے ہیں اور قیامت کی ضمانت کعبے میں نہیں ہے، وہ مدینے میں ہے. قیامت کی ضمانت مدینے میں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوتا ہے. اس واسطے گرامی قدر حضرات ہم کعبے کا بھی احترام کرتے ہیں، کعبے کا بھی احترام کرتے ہیں، قبلہ ثانی کا احترام بھی کرتے ہیں اور قبلہ اول کا بھی احترام کرتے ہیں، مسجد اقصی کا احترام کرتے ہیں. اور ہم
پرزور انداز میں مذمت کرتے ہیں ان نجدیوں کی جو لاشیں دے کر بھی جن کی غیرت بیدار نہیں ہوئی، اور یوں کہہ لیں بے گور و کفن تڑپتے ہوئے مسلمانوں کو دے کر بھی جن کی غیرت بیدار نہیں ہوئی. یہ آج یہودیوں کے ساتھ ہیں، یہ قیامت کے دن بھی یہودیوں کے ساتھ. ہم اللہ کے فضل سے آج بھی بیت المقدس کے مجاہدوں کے ساتھ ہیں، قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوں گے. آج بھی ہم قبلہ اول کے پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. نسبت سلامت رہنی چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک قبلہ اول کو ہر طرح سے آزادی عطا فرمائے، قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے. غزہ کے مجاہدوں کی اللہ تعالیٰ اسلحہ کے ساتھ مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور حوصلہ اور جرأت عطا فرمائے. وہاں کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ دوا دارو عطا فرمائے، جو بھوکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھانا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو خزانہ غیب سے مالا مال فرمائے.